یعنی زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا. میں، میری امی اور میرا بھائی جس اسکول میں جا کے شام کو صفائی کیا کرتے تھے اسی اسکول میں صبح میں پڑھا کرتا تھا. میں امام کعبہ سے 3 دفعہ 1 on 1 ملاقات کر چکا ہوں اور 3 دفعہ میں 1 on 1 مل چکا ہوں, اور اس نے بہت اپریشیٹ کیا اس بات کے اوپر کہ جناب کے جو کام آپ نے کیا وہ الحمدللہ قابل تحسین ہے. یہ گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. ڈیلی تقریباً کوئی 8 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو اسلام 360 کو الحمدللہ یوز کرتے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین. وطن عزیز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ایسے ایسے معماروں کو جنم دیا ہے جنہوں نے وطن عزیز کا نام دنیا کے کونے کونے میں روشن کیا ہے. انہی میں سے ایک زاہد حسین چھیپا ہیں. زاہد حسین چھیپا بانی ہیں اسلام 360 قرآنک ایپ کے. یہ ایپ کس قدر لگن اور محبت اور محنت کے ساتھ بنائی گئی ہے اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں جب آپ ایپ کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, جب آپ ایپ کی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں. تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں زاہد حسین چھیپا سے, اور آج ہم ان کے آفس میں آئے ہیں. السلام علیکم زاہد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ کیسے ایام گزر رہے ہیں آپ کے؟ رمضان اینڈ لاک ڈاؤن؟ جی الحمدللہ سب اچھا گزرا. سب اچھا گزرا. اچھا جی. ایپلیکیشن کا خیال تقریباً مجھے کوئی 2007 میں آیا تھا. صحیح. اور 2007 سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں. 2016 کے لاسٹ میں ہم نے اس کو لانچ کیا ہے. صحیح. اور 2016 کے اندر لانچ کرنے کے بعد اب تقریباً 3 سالوں کے اندر الحمدللہ اس کے ایپلیکیشن کے 7.3 ملین یوزرز ہیں, 73 لاکھ یوزرز ہیں. اور گوگل نے بھی ابھی ریسنٹلی تقریباً کوئی 1 ہفتہ پہلے 5 ملین کا ٹیگ لگا دیا ہے اسلام 360 کے اوپر. جو یہ 5 ملین کا ٹیگ ہے, میں ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ بات آپ کے ناظرین کو ضرور بتانا چاہوں گا جی کہ جو یہ 5 ملین کا ٹیگ ہے, یہ 5 ملین کا ٹیگ دنیا میں جو اس وقت لاکھوں اپلیکیشن پلے اسٹور پہ موجود ہیں اس میں سے صرف اور صرف ویکیپیڈیا کے مطابق 4800 ایسی ایپ ہیں جس کے اوپر 5 ملین کا ٹیگ لگا ہوا ہے. اور پاکستان کی ایسی تقریباً کوئی 8 یا 10 کے قریب اپلیکیشن ہیں جس کے اوپر 5 ملین کا ٹیگ لگا ہوا ہے. تو اسلام 360 اس میں شامل ہے الحمدللہ. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم نے الحمدللہ اسلام 360 نے ایک بہت بڑا مائل اسٹون اچیو کیا ہے. پاکستان میں اس وقت ریٹنگ اس کی نمبر 1 ہے. آپ اب اس وقت پلے اسٹور پہ چلے جائیں تو اس وقت بھی ریٹنگ نمبر 1 ہے الحمدللہ اس کی. اور اس وقت ورلڈ نمبر 3 رینک کی ایپ ہے اس وقت یہ, جو کہ اسلام 360. یعنی ڈیلی کی تقریباً ہمیں 4 سے 4.5 کروڑ کے قریب ڈیلی آڈیو ریکویسٹ ریسیو ہوتی ہیں. یعنی لاسٹ ویک میں تقریباً کوئی 25.5 کروڑ ریکویسٹ ہمیں ریسیو ہوئی ہیں جس میں لوگ قرآن مجید یا احادیث مبارکہ کو سننا چاہتے ہیں. اور ڈیلی تقریباً کوئی 8 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو اسلام 360 کو الحمدللہ یوز کرتے ہیں. تو زاہد بھائی اس کا نام آپ نے اسلام 360 رکھا ہے, یہ نام 360 کے کیا میننگز ہیں؟ میں بتاتا ہوں. اسلام 360 اس کا جو نام رکھا گیا, اگر ہمارا کیمرہ دکھا سکے تو اسلام 360 میں بیسیکلی کام یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اگر پڑھنا چاہیں تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھی آپ کے پاس آپشن موجود ہے. یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آپشن موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں کوئی آیت کی تلاوت سننا چاہتا ہوں تو آپ سن سکتے ہیں. آپ یاد کرنا چاہیں یاد کر سکتے ہیں, ترجمہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اس میں 11 سے زیادہ تراجم موجود ہیں مختلف مکاتب فکر کے. اس میں 8 سے زیادہ تفاسیر ہیں مختلف مکاتب فکر کی. 78,000 سے زیادہ احادیث ہیں. اگر میں دیکھیے کوئی ٹاپک تلاش کرنا چاہتا ہوں, وہ ٹاپک یہ, اگر میں کیمرے کو دکھا سکوں کہ جناب میں اگر مثال کے طور پر اس میں یہ تلاش کرنا چاہتا ہوں, میں آج پریشان ہو رہا ہوں اور مجھے صبر کے متعلق کوئی آیات تلاش کرنی ہے, تو چاہیں تو آپ انگلش میں لکھیں, اردو میں لکھیں, رومن میں لکھیں, ہندی میں لکھیں یا عربک میں لکھیں. میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں صبر. یہ دیکھیں میں نے یہاں پر رومن میں ٹائپ کر دیا ہے صبر, اور صبر ٹائپ کرنے کے بعد میں نے یہ سرچ کا بٹن دبایا. صبر کے متعلق قرآن مجید میں یہ 79 آیات ہیں, یہ سب کے سب ڈھونڈ کے لے آیا رومن میں. یہ جو آپ رومن دیکھ رہے ہیں, اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو, یہ گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. آپ اردو پڑھنا چاہتے ہیں, یہ اردو مختلف مکاتب فکر کی, جونا گڑھی صاحب, نگہت ہاشمی صاحب, امین حسن اصلاحی صاحب, طاہر القادری صاحب, کنز الایمان, ابو العلا مودودی صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, ساری ٹرانسلیشن یہاں پہ موجود ہیں. آپ کسی پر بھی کلک کیجئے اور یہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گی. اس کے علاوہ سیم اٹ از, یہ کام آپ کے پاس ہے احادیث کے اندر.
یہ احادیث موجود ہیں، یہ کتب ستہ اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں صحیح بخاری پہ کلک کرتا ہوں، میں نے کہا جی مجھے تلاش کرنا ہے اب کی بار اردو میں، یہ دیکھیے میں اب کی بار اردو میں تلاش کروں گا نماز کے موضوع پر، یہ میں نے ٹائپ کر دیا ہے نماز، اور میں نے یہ سرچ کا بٹن دبایا۔ نماز کے متعلق ساری احادیث کی بکس کے اندر جو اس میں شامل ہیں 8419 روایات ہیں جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، یہ سب کے سب جس میں نماز کا ذکر موجود ہے، یہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، صحیح ضعیف دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں۔ ایون ایک بہت امپورٹنٹ چیز، وہ کام یہ کہ اگر میں اپنی تلاوت کو بہتر کرنا چاہتا ہوں تو ذرا دیکھیے اس میں کیا کام ہے۔ اس میں ہم آپ کا بھی ٹیسٹ لیں گے زہیب، یہ میں یہاں پر آتا ہوں اور سورہ اخلاص میں نے یہ اوپن کر لی، یہ ذرا دیکھیے یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے پڑھ کے سناؤ اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں۔ اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا۔ لم یلد ولم یولد، کہہ رہا جی بالکل غلط پڑھا ہے۔ اب زہیب ذرا آپ اس طرف آئیے اور آپ ذرا تیز آواز میں یہاں پہ پڑھیے گا۔ جی، اللہ الصمد۔ دیکھیے یہ اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو یہ زہیب نے پڑھا ہے اور اللہ الصمد یہ گرین ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایون ایک بہت امپورٹنٹ چیز، اس میں کام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا۔ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو آپ بول تو سکتے ہیں نا، اب ذرا دیکھیے بولنے کے اوپر کیا کام کرتا ہے۔ دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ اچھا اب ذرا ایک اور چیز دیکھیے گا، دوستوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، حدیث میں تلاش کر دیں گے۔ آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی۔ آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ایمان۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے 126 روایات لے کر آ گیا جس کے اندر ایمان کا ذکر موجود ہے۔ یہ سب کے سب آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں جو کہ میرے بولنے کے اوپر یہ ڈھونڈ کے لے کر آ جاتا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو ڈیٹا لیا ہے وہ پبلشر سے لیا ہے، جنہوں نے پبلش کی ہیں کتابیں، دارالسلام ہو گیا فلاں ہو گیا، تو ان سے یہ ڈیٹا لیا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹس علماء کرام کے اس کے اندر موجود ہیں جو کہ ہم نے لیے ہیں۔ یہ دیکھیے مختلف علماء کرام کے سرٹیفکیٹس ہیں جو کہ ہم نے اس میں شامل کیے ہیں، جو کہ پاکستان کے جید علماء ہیں۔ میں امام کعبہ سے 3 دفعہ 1 on 1 ملاقات کر چکا ہوں اور 3 دفعہ میں 1 on 1 مل چکا ہوں، اور اس نے بہت اپریشیٹ کیا ہے اس بات کے اوپر کہ جناب کے جو کام آپ نے کیا وہ الحمدللہ قابل تحسین ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس میں کتنا بجٹ جو تھا وہ درکار تھا جب آپ نے کام شروع کیا؟ اس کے اوپر ٹوٹل ایکسپینڈیچر کتنے ہیں؟ دیکھیے اب تک اس اپلیکیشن پہ تقریباً 48 لاکھ روپے سے زیادہ اس پہ خرچہ ہو چکا ہے، اور تقریباً اب ہر مہینے تقریباً 9.5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے ہر مہینے جو یہ آڈیو دنیا فری میں ڈاؤن لوڈ کرتی ہے ہم اس کے پیسے دیتے ہیں۔ جو یہ آڈیو بھی آپ نے کام دیکھا تو اس کے ہم پیسے دیتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں پیسے خرچ کرتی ہے الحمدللہ۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ اب ہم قرآن مجید کا 104 زبانوں کا سرچ انجن بنانے جا رہے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو ضرور بتاؤں گا کہ 104 زبانوں کا ہم سرچ انجن بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے اسلام 360 کٹس بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام 360 QA بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس پر بھی کام کریں، جس پہ علماء کرام کے جو سوال و جوابات مختلف مکاتب فکر کے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو امپلیمنٹ مزید اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہ کام یہ ہوگا جب آپ صبح سو کے اٹھیں گے تو سسٹم یہ ڈیٹیکٹ کرے گا کہ آج آپ پریشان اٹھیں یا خوش اٹھیں۔ اگر پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو 3 صبر سے ریلیونٹ آیات بھیجیں گے، اور اگر آپ خوش اٹھیں تو 3 شکر کی آیتیں آپ کے موبائل فون پر انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا زاہد بھائی، معلوم ہوا ہے کہ آپ اسی شہر قائد میں کیلے بیچا کرتے تھے، آج آپ الحمدللہ ایک تو اتنی بڑی ایپ کے فاؤنڈر ہیں، الحمدللہ ویل سٹیبل ہیں۔ اس کہانی کا ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اچیومنٹ کی اس کے متعلق بتائیے گا۔ دیکھیے زہیب، اس کے اندر کام یہ ہے کہ اسلام 360 تو خیر 2007 میں نے بنایا، لیکن زاہد حسین چھیپا اسی IBA کے پہاڑ سے جاتے ہوئے رونے لگ جاتا تھا کہ میں IBA میں پڑھ نہیں سکتا،
آج الحمدللہ میں وہاں پر بلایا جاتا ہے مجھ کو، اور میں وہاں پر کبھی جا کر وہاں پہ گیسٹ اسپیکر کے طور پر جب لیکچر دے رہا ہوتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یعنی زاہد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا۔ بلکہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو میں اپنے ناظرین کو ضرور بتاؤں گا وہ یہ چیز ہے کہ زاہد حسین چھیپا، میں، میری امی اور میرا بھائی جس اسکول میں جا کے شام کو صفائی کیا کرتے تھے اسی اسکول میں صبح میں پڑھا کرتا تھا۔ یعنی ایک کمپیوٹر لینا 486DX4 12,000 روپے کا کمپیوٹر تھا 1998 میں جو پہلا میری امی نے مجھے دلوایا تھا، تو 12,000 کے کمپیوٹر کے لیے میری امی نے کمیٹی ڈالی تھی، اور اس کے بعد وہ کمپیوٹر میں نے لیا تھا اور اس کے بعد میں استعمال کرتا تھا۔ آج میں کراچی میں الحمدللہ اپنی IT کمپنی چلاتا ہوں، میں ٹیلکو انڈسٹری کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی آسانی یہ کی کہ میرے ٹائم میں برکت دی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ فکر معاش سے الحمدللہ آزاد کر دیا۔ ہماری ایک میٹنگ ہے جو کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہماری ایک میٹنگ ہے جس پر ہم کام یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو آپ کے پاس وائس کے اوپر، یعنی آپ نے وہاں لکھ دیا جنت، لیکن اب سسٹم یوزر یہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ یار کہیں بہشت لکھا ہوا ہے تو وہ آیت بھی آ جائے۔ اگر اس نے سرچ کیا ہے دوزخ، تو اب دوزخ اور جہنم میں تو یعنی لکھنے میں تو فرق ہے، لیکن وہ دوزخ لکھے گا سسٹم سمجھ جائے گا کہ جہنم کے متعلق آیات بھی دیکھنا چاہ رہا تو وہ بھی اس کو دکھا دے۔ تو یہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اس پہ ماشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اسلام 360 اگر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو پلے اسٹور، اگر اینڈرائڈ فون کا یوزر ہے تو پلے اسٹور پہ جا کے لکھیں اسلام 360، اپلیکیشن مفت آ جائے گی آپ کے پاس، اور اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو وہاں جا کے لکھیں اسلام 360، اپلیکیشن بالکل مفت آپ کے سامنے موجود ہوگی الحمدللہ۔ تو یقیناً ناظرین یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور بحیثیت قوم امت مسلمہ کے لیے زاہد بھائی جو ہیں وہ بڑا اثاثہ ہیں۔ زاہد بھائی ہمارا فخر ہیں، اور زاہد بھائی جیسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم سر اٹھا کر چل سکتے ہیں، تو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔